ایک بزرگ تھے حضرت ابو مرتعش ان کا نام تھا. وہ فرماتے ہیں میرا چوتھا پانچواں حج تھا, نفلی حج کرنے کے لیے میں جا رہا تھا. تیاری میری مکمل ہو گئی تھی, 2-4 دنوں میں میری روانگی تھی, ارادہ میرا مضبوط تھا, معاملات سارے طے ہو گئے تھے, بس میں جانے کے قریب تھا. فرماتے ہیں کہ میں ایک دن گھر میں بیٹھا تھا, اماں جی نے نا کہا بیٹا ذرا پتر ذرا پانی کا پیالہ دینا. فرماتے ہیں میرے دل میں خیال آیا کہ ایک تو میں عالم ہوں, صوفی ہوں, درویش ہوں, مولوی ہوں, اور دوسرا یہ کہ میری کل پرسوں تیاری بھی ہے, تو پانی تو چھوٹا بھائی بھی دے سکتا ہے, یہ کام کو بچہ بھی کر لے گا. میں نے چھوٹے کو اشارہ کیا ذرا پانی دینا, وہ گیا اور مٹکے سے پانی بھر کے اماں کو دے دیا. کہتے ہیں جب اس نے اماں کو پانی دیا نا تو میرے اندر پھر مد و جزر شروع ہوا, پھر میری ضمیر کی آوازیں اٹھنے لگی, پھر اندر سے بلندی ہونے لگی, پھر آوازیں آئیں, اور پھر میں نے اعلان کیا. میں نے کہا اوہ یہ کیا ہوا, سینکڑوں اور ہزاروں میل حج کرنے کے لیے جانا میرے لیے آسان ہے, اور یہ 2 قدم اماں کو پانی دینا میرے لیے مشکل ہے. یہ کیا بات ہوئی؟ حالانکہ حج کرنے سے بھی اللہ نے راضی ہونا تھا, اور اماں کو پانی پلانے سے بھی اللہ نے راضی ہونا تھا. پر یہ میں کس جگہ کھڑا ہو گیا ہوں کہ سینکڑوں میل اور ہزاروں میل جا کے حج کرنا میرے لیے آسان ہے, لیکن پانی بھر کے لانا میرے لیے مشکل ہے. چند قدموں کے فاصلے پہ مٹکا پانی کا پڑا ہے. فرماتے ہیں بس اسی وقت پہ مجھے سمجھ آئی کہ وہ حج میں لوگوں نے ذرا حاجی حاجی کہنا ہے نا, حج میں لگا شور اٹھے گا نا کہ چھٹا حج کر کے آیا ہے. حج میں ذرا آوازیں اٹھیں گی نا ماشاءاللہ کیا بات ہے, پھول ڈلیں گے اور پتیاں گریں گی اور نام ہوگا, لیکن اماں کو پانی دینے سے کسی نے اعلان تو نہیں نہ کرنا, شاباش تو نہیں نہ دینی, کسی بندے نے آواز تو نہیں نہ اٹھانی. فرمایا میں اسی وقت اسی لمحے اٹھ کے ماں کے قدموں میں بیٹھا اور پیر پکڑ کے کہا اماں مجھے معاف کر دے. اماں کہنے لگی بیٹے کیا ہوا؟ میں نے کہا اماں مجھے سمجھ آ گئی, آج میرا نفلی ہے, میں اس سال نہیں جاؤں گا, اگلے سال جاؤں گا. اب یہ پورا سال میں تیری نوکری کروں گا, میں تیری خدمت کروں گا, تیرے پیر دباؤں گا, تیرے لیے کھانا لاؤں گا, میں تیری ڈیوٹی کروں گا, اس لیے کہ مجھے سمجھ آئی ہے کہ نیکی کا تصور اصل میں ہے کیا. ہم بالعموم وہ نیکی کرنے جا رہے ہوتے ہیں جو نیکی بھی ہوتی ہے اور دنیا میں اس کا نام بھی ہوتا ہے, تذکرہ بھی ہوتا ہے, اس کی وجہ سے ہمارا قد بھی اونچا ہو رہا ہوتا ہے. تو میرے رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عالی مرتبت خدمت میں ایک جنگ کے موقع پر صحابہ نے عرض کیا تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فلاں آدمی بڑی ہمت سے لڑ رہا ہے, جہاد کر رہا ہے, بڑی بات ہے. تو حضور نے فرمایا یہ جہنمی ہے. جہاد کر رہا تھا, توجہ ہے میری بات پر. حضور نے فرمایا یہ جہنمی ہے, یہ دوست کی ہے, یہ بندہ جنتی نہیں. جب سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی تو صحابہ کہتے ہیں ہمیں تجسس ہوا کہ یہ کیا بات ہوئی. اتنی ہمت سے, جواں مردی سے, اتنی وہ دلیری سے لڑ رہا ہے, اور حضور نے فرما دیا دوزخی ہے. کیسے دوزخی کیسے؟ تو ایک صحابی کہنے لگے میں اس کا پیچھا کرنے لگا, یا پیچھا کرنے لگا تو اس پر نا کچھ زخم کاری لگ گئے تھے, زخم گہرے تھے. وہ زخموں کو برداشت نہ کر سکا, اور ایک مقام ایسا آیا کہ اس نے خود اپنے پیٹ میں خنجر لگا کے, پیوست کر کے, خنجر مار کے یا تلوار مار کے یا نیزہ مار کے اس نے خودکشی کر لی. زخموں کی تاب نہ لا سکا. حضور نے فرمایا تھا کہ یہ جہنمی ہے, تو اس کی وہ جو بات تھی وہ صادق ہو گئی. کہتے میں فوراً بولا, میں نے کہا میرے محبوب جو فرماتے حق اور سچ ہی فرماتے. دیکھو کس موت مرا. اب اس پر مفسرین نے لکھا ہے کہ وہ بندہ جو گھر سے نکلا تھا نا, تو وہ دین کے لیے لڑنے نہیں نکلا تھا, وہ قومیت کے لیے لڑنے آیا تھا کہ میرا سارا قبیلہ گیا ہے تو مجھے بھی جانا چاہیے, ہماری قوم سے فلانی قوم ٹکرائی ہے تو لہذا ہمیں
اس کی نیت میں ارادے میں دین للہیت اور خلوص شامل ہے۔ اس کی دلیل وہ حدیث ہے جس میں حضور نے فرمایا کہ عالم بھی، سخی بھی اور شہید بھی اس وجہ سے جہنم میں جائیں گے معاذ اللہ کہ ان کی خدمات کی وجہ اللہ کی رضا نہیں تھی، خدمات کی وجہ ذاتی شہرت، بہادری کے دعوے تھے۔ سخاوت کا سبب یہ تھا کہ لوگ انہیں سخی کہیں۔ نبی کریم علیہ السلام نے ایک جنگ کے موقع پہ اعلان کیا کہ ہر بندہ چندے میں حصہ دے، قحط کا زمانہ ہے، بہت زیادہ مال کی ضرورت ہے، ہر آدمی آئے، حصہ ڈالے، آگے بڑھے۔ جب سرور دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ اعلان فرمایا، حضور نے حکم دیا تو بڑا بڑا مال دیا۔ حضرت عثمان غنی نے کئی سو اونٹ دیے مال کے بھر کے، حضرت صدیق اکبر نے بھی بڑا دیا، فاروق اعظم نے بھی آدھا مال دیا، حضرت عبد الرحمن ابن عوف جیسے لوگوں نے ہزاروں لاکھوں دینار دیے۔ ایک غریب صحابی تھے، وہ فرماتے میں نے زور سے اثر تک یہودی کے باغ میں مزدوری کی، چند کلو کھجوریں ملی تو لا کے میں نے حضور کی بارگاہ میں نذرانہ پیش کیا۔ فرماتے میرے دل میں خیال تھا کہ وہ میری اٹی کیا کرے گی، میرا ایک قطرہ کیا کرے گا، جہاں لوگوں نے لاکھوں دیے، ہزاروں دیے تو کیا بنے گا۔ لیکن فرماتے ہیں قربان جاؤں، وہ ڈھیر لگا تھا مسجد نبی میں مال کا، میرے نبی نے وہ مال اٹھا کے جو میں نے دیا تھا اس کے اوپر بکھیر دیا، اور حضور فرمانے لگے سن بھائی، جتنا ان سب کو اجر ملے گا اتنا اللہ تجھے اکیلے کو عطا فرمائے، اتنا تجھے اکیلے کو ملے گا۔ پیچھے دلیل ہے، میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کے پیچھے دلیل ہے کہ اس میں خلوص بڑا تھا، اس بندے میں للہیت بڑی تھی، اس میں ذوق تھا، شوق تھا، ہمت تھی، اس نے محنت کی تھی۔ تو خلوص والا تھوڑا عمل بھی زیادہ ہو گیا، پھر جب آپ سمجھ لیں کہ بات درست ہے پھر اس پر اور محنت کریں اور خلوص کا مظاہرہ کریں۔ مشکات میں حدیث ہے، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا قال المؤمن مع العفو، فرمایا یہ جو مومن ہوتا ہے نا یہ محبت والا ہوتا ہے، اور حضور فرمانے لگے اس بندے میں کوئی خیر ہی نہیں، اس میں کوئی بھلائی ہی نہیں جو نہ محبت کرے اور نہ اس سے محبت کی جائے۔ مومن محبت والا ہوتا ہے، الفت والا ہوتا ہے، پیار والا ہوتا ہے، پریم والا ہوتا ہے۔ وہ بندے میں بھلائی نہیں جو نہ پیار کرے اور نہ کوئی اس سے پیار کیا جائے۔ محبت کا فروغ حسن ہے دین کا۔ آپ دیکھیں نا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے بارے میں فرمایا کہ میرے صحابہ سے اس لیے محبت کرو کہ یہ میرے صحابہ ہیں۔ اہل بیت نبوت کا معاملہ آیا تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے اہل بیت نبوت کو چادر کے نیچے چھپا کے تو پھر ہاتھ اٹھا کے کہا اے اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں، میں ان سے محبت کرتا ہوں، تو بھی ان سے محبت فرمانا۔ آپ ذرا غور کریں کہ یہ محبت کہاں کہاں پہنچتی ہے، اللہ سے، اللہ کے رسول سے، حضور کے صحابہ سے، بات اہل بیت تک آئی تو کہا ہے اللہ میں ان سے محبت کرتا ہوں، تو بھی ان سے محبت فرما، اور میرے مالک جو جو ان سے محبت کرے تو ان سب سے بھی محبت فرما۔ فروغ محبت، اشاعت محبت، تبلیغ محبت بڑا ضروری کام ہے۔ لیکن ایک تو یہ تھی کہ دین کے معاملے میں محبتیں جو شرعی محبتیں کہلاتی ہیں، اور ایک ہیں ہماری طبعی محبتیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا ہے، فرمایا اپنی بیوی سے بغض نہ رکھنا۔ اس کا معنی یہ ہوا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو بیوی کا بغض بھی پال لیتے، مقابلہ ہو رہا ہوتا ہے میاں بیوی کا، بحث ہو رہی ہوتی ہے، ایک دوسرے کے خلاف دلائل جمع ہو رہے ہوتے ہیں، ایک جنگ مچی ہوتی ہے۔ فرمایا اس سے بغض نہ رکھنا، کوئی عادت نہ پسند ہو تو وہ عادت دیکھ لینا جو تمہیں پسند ہے، عداوت نہ پیدا کرنا۔ ہاں دین زارے بیزاری کا حکم دیتا ہے، پر ان کے ساتھ جو رب رسول کے دشمن ہے۔ باقی فروغ محبت میں اپنا کردار ادا کرو۔ دیکھیں نا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے محبت کے ساتھ ماں باپ کا چہرہ دیکھا اللہ اسے کامل حج کا ثواب عطا کرے گا۔
لیکن حدیث میں جو حضور نے شرط لگائی اس شرط کا خیال رکھنا ہے. کس طرح چہرہ دیکھنا ہے؟ فرمایا ماں باپ کا چہرہ دیکھو. کس طرح؟ اچھا یہ حدیث بتاتی ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو چہرہ دیکھتے ہیں پر محبت سے نہیں دیکھتے. ابا جی کی کچھ باتیں کڑوی بھی لگتی ہیں نا، تو کئی دفعہ کچھ بچے چہرہ دیکھتے ہیں پر محبت سے نہیں دیکھتے. تو حضور نے فرمایا تو محبت سے چہرہ دیکھ، تیرے رسول کا وعدہ ہے رب مقبول حج کا ثواب دے گا. صحابی عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر میں 2 دفعہ دیکھوں؟ تو حضور نے فرمایا 2 حج کا ثواب. اس نے کہا حضور میں دن میں 3 دفعہ دیکھوں؟ تو فرمایا 3 حج کا ثواب. اس نے چوتھی بار کی بات کی تو حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں حضور نے فرمایا تو جو پوچھتا رہے گا اور میں بتاتا رہوں گا تو بات ختم نہ کریں. حضور حکم کریں، فرمایا تو 100 دفعہ دیکھ اللہ 100 حج کا ثواب عطا کرے. بات کو ختم کرتے ہیں. تو جتنی دفعہ دیکھ اللہ تجھے اتنے حج کا. شرط یہ ہے کہ ذرا پیار سے دیکھ، ذرا محبت سے دیکھ. نفسیات کا ڈاکٹر بوڑھوں کو نیند کی دوائی کیوں دیتا ہے؟ وہ اس لیے دیتا ہے کہ ان کے بچے انہیں وقت نہیں دے. بچے کو بہلایا جا سکتا ہے، بوڑھے کو بہلایا نہیں جا سکتا. اس لیے کہ جو بوڑھا ہوتا ہے نا اس کے پیچھے پوری ایک داستان زندگی ہوتی ہے، وہ تاریخ ہوتی ہے. وہ کبھی کسی چیز کا مالک رہا ہے، سربراہ رہا ہے. اولڈ ہاؤس پاکستان میں تیزی سے اس لیے بن رہے ہیں کہ بچوں کی جو خاص الفت تھی نا ماں باپ سے وہ رہی نہیں. ورنہ اگر ایک والد 6 بچوں کا خیال رکھ سکتا تھا تو 6 بچے مل کے ایک باپ کو بھی تو سنبھال سکتے تھے نا، ماں کا بھی خیال کر سکتے تھے نا. محبت کا فروغ جب ہو، آپ ماں باپ کو ٹائم دیں، ان کے پاس بیٹھیں، ان کے ساتھ تھوڑا وقت بتائیں، سارے معاملات ٹھیک ہو جائیں گے. ہمارے معاشرے میں نا تیزی سے نفرت کا فروغ ہوا ہے، نفرت کا فروغ. پتہ اسلام نے غیبت سے کیوں منع کیا ہے؟ غیبت کا معنی یہ نہیں ہے کہ کسی بندے میں کوئی عیب نہیں پایا جاتا تھا تو آپ نے وہ بیان کر دیا. یہ غیبت نہیں، یہ تو بہتان ہے. کسی میں کوئی عیب نہ پایا جائے تو وہ بیان کرنا وہ غیبت نہیں، وہ تو بہتان ہے. غیبت کی تفصیل یہ ہے، تشریح یہ ہے، غیبت کی تعریف یہ ہے کہ کسی میں کوئی عیب پایا جاتا تھا، آپ نے وہ اس کی غیر موجودگی میں ڈسکس کیا تو اس کا نام غیبت ہے. وہ عیب تھا، آپ سچ ہی بول رہے تھے، آپ ٹھیک کہہ رہے تھے، عیب واقعی تھا، پر اسلام اس کو پسند نہیں کرتا. اسلام کہتا ہے کہ اگر تو سمجھتا تھا یہ عیب ہے تو جا کے اس کی تبلیغ کر، اس کو بتا، اس کو کہہ میاں یہ غلطی چھوڑ دے، تو نے ڈسکس کیوں کیا؟ آپ کسی شخص کے پاس بیٹھیں اور کسی دوسرے آدمی کی تعریف کریں، آپ کہیں کہ بڑا اچھا ہے، بڑا بامروت ہے، مہمان نواز ہے، با اخلاق ہے، وعدے کو وفا کرنے والا ہے، دیانتدار ہے، سچ بولتا ہے، آپ تعریفیں کریں. آپ کسی کے سامنے تعریف کریں گے نا تو بندہ کہے گا یار کسی دن ملاقات تو کرا. اور جب وہ ملے گا تو اس کی آنکھوں کے اندر ایک خاص کشش ہوگی، پیار ہوگا، ملنے کو جی چاہے گا، ایک خاص راحت ہوگی. یہ کب ہوگا؟ جب آپ نے کسی کی تعریف کر دی. لیکن اگر آپ کسی کی غیبت کریں گے، کسی کے بارے میں کہیں گے بڑا غلط ہے جی، لوٹ لیتا ہے جی، چور ہے جی، فاسق ہے جی، تو بندہ اگر کبھی مل بھی گیا تو اس سے سلام لینے کو دل. ہم نے پتہ کیا کیا ہے؟ تیزی کے ساتھ فروغ پایا ہے ہمارے ہاں نفرت کا ماحول، تیزی کے ساتھ فروغ پایا. ہم نے نا تیزی سے، آپ کھول لیں کوئی یوٹیوب کھول لیں، کوئی ایسا چینل کھول لیں، بس لڑائی ہے، فلانا فلانے سے لڑ رہا ہے، فلانا. مذہبی لوگوں کی میں منت کرتا ہوں کہ خدا را دین کو اس طرح کا ماحول تو نہ آپ دیں کہ لوگ کہیں کہ ان میں کوئی شے ہے ہی نہیں، فلانا فلانے کا جواب دے رہا ہے، فلانا فلانے کا، اور بازاری زبان استعمال کی جا رہی. اور ٹھیک ہے مسلمات جو طے تھے لوگوں نے تو ان کو بھی چھیڑنا شروع کر دیا، اور تضحیق کی جاتی ہے، لفظ اس طرح کے اختیار کیے جاتے ہیں جو ویسے ہی وزادار آدمی بولنا پسند نہیں کرتے. کیا آپ اپنی شکل دکھا رہے ہیں کفر کو کہ یہاں نفرت ہی نفرت ہے، اور وہ باتیں جن کو بالکل چھیڑنا نہیں چاہیے تھا ان پر بھی آپ کلام کرتے ہیں. آپ نے کوئی چیز نہیں چھوڑی، اس پر آپ نے بحث نہ کی ہو، الجھایا نہ ہو، میلہ لگا دیا، اللہ جانے کوئی کیا بول رہا ہے. دعوت دین کون دے گا؟
پیغام حق کون سنائے گا؟ فلانا فلانے کا جواب دے رہا ہے، اور پھر وہ دوسرا دوسرے کا جواب دے رہا ہے، تیسرا تیسرے پہ تبصرہ کر رہا ہے، چوتھا پانچویں پہ تبصرہ کر رہا ہے۔ یہ کب تک بات ایسے چلے؟ یہی حال سیاسی لوگوں کا ہے۔ میرے ملک کا جو نوجوان اب بڑا ہو رہا ہے نا، میں بڑی ذمہ داری سے بتا رہا ہوں، وہ جیسے ہی بڑا ہوتا ہے تو وہ سمجھتا ہے میں ڈاکوؤں کے ملک میں پیدا ہوا ہوں، وہ سمجھتا ہے یہ شاید چوروں کی دھرتی ہے، وہ سمجھتا ہے شاید یہاں سب دھوکے باز ہیں۔ ہم اس طرح سے نچوڑ کے لوگوں کے دلوں میں نفرت بھری ہے، نچوڑ کے، کہ لوگ سمجھنے لگے ہیں اس ملک میں تو کوئی بندہ دیانتدار ہے ہی نہیں، کوئی بندہ اچھا ہے ہی نہیں، کوئی بندہ نیک ہے ہی نہیں۔ مذاق اڑتے ایک صاحب میرے پاس آئے ہوئے تھے، کہنے لگے پیر صاحب 11 سال ہو گئے پولیس کی نوکری کرتا ہوں، 1 روپیہ رشوت نہیں لی۔ وہ چلا گیا، میں نے اسے تھپکی دی تو وہ نکلا ہے، تو ایک بندہ کہنے لگا سب انہیں جو ہوتے نہیں نہ سکتا۔ میں نے کہا یار تو منشی ہے اللہ کی رحمت کا، یہ میرے رسول اللہ کا دین ہے اور قیامت تک لوگ اس پر عمل کریں گے۔ اس نے 11 سال کہا، وہ 40 سال بھی کہتا تو میں ماننے کو تیار ہوں۔ اور کیوں کچھی باتیں کرتے؟ آپ نے تو تباہی کر دی، کوئی بنتا ٹھیک نہیں بچا۔ ایسے میلہ لگا ہوا ہے، اس دھرتی کو آپ برا کہتے ہیں، اس کو چوروں کی اور ڈکیت کی اور فران لوگوں کی آپ دھرتی کہتے ہیں؟ یہ وہ دھرتی ہے جس نے داتا گنج بخش علی حجویری جیسے لوگ رکھے ہوئے ہیں، یہ وہ دھرتی ہے جہاں بابا فرید جیسے لوگ بستے ہیں۔ کیا بات کرتے ہیں صاحب، یہ اتنے بزرگ ترین لوگ یہاں بستے ہیں اور آپ کیا بات کرتے ہیں؟ اور دیکھیں میں بالکل ہی غیر سیاسی اور غیر جانبدار رہتا ہوں ملکی معاملات میں، لیکن جس شخص نے پاکستان کو ایٹمی قوت بنانے کے لیے، اب تو بڑی عمارت ہو گئی ہے، غربت میں جس بندے نے کام شروع کیا تھا کہ ایٹمی طاقت بن جائے، اس نے کوئی کام کیا کہ نہیں کیا؟ آپ کو پاورفل بنایا کہ نہیں بنایا؟ کبھی تبصرہ ہوتا ہے اس پر بھی؟ ہمیں لاکھ اختلاف صحیح، ہم بھی بات کرتے ہیں مخالفت میں، لیکن تباہی نہیں اتار دی ہم نے، تو ان کر کے نفرت پھیلا کے۔ اس سے پہلے جو حکومت گئی شاید اس کا سب سے بڑا مخالف میں ہوں، لیکن ایسا نہیں ہے کہ انہوں نے کوئی کام بھی ایسا نہیں جو اچھا نہ کیا ہو، ایسا نہیں ہے۔ میں ملک بھر میں سفر کرتا رہتا ہوں، میں دیکھتا ہوں بہت ساری جگہیں ایسی ہیں، بہت سارے دیہات ایسے ہیں جس میں بڑے بڑے شاندار روڈ بنائے گئے، کام کیا گیا۔ ان کی 99 خامیاں اپنی جگہ پر، خوبی کا بھی تو ذکر کریں۔ یہی حال اس گورنمنٹ کا ہو رہا ہے، لاٹھ لے کے لوگ ہیں، یہ بھی گندا وہ بھی گندا۔ یہ آپ کس طرح کی بات کر رہے ہیں؟ آپ نے تو ملک کو یہ نام دے دیا ہے کہ یہاں کوئی اچھا انسان بستا ہی نہیں، مولوی ہیں تو سارے برے ہیں، پیر ہیں تو سارے برے ہیں۔ کیا بات کرتے ہیں صاحب، یہ میرے رسول اللہ کی قوم ہے، یہ نبی پاک کی امت ہے، اور حضور نے فرمایا میری امت کبھی گمراہی پر جمع نہیں ہوگی۔ یہ نہیں ہو سکتا سارے لوگ ہی غلط ہو جائیں، لیکن ہم نے تباہی اتار دی۔ جس کے ہاتھ میں سپیکر آتا ہے وہ سب کی پگڑیاں اچھالنا ضروری سمجھتا ہے، جس کے ہاتھ میں قلم آتا ہے وہ کہتا چونکہ میں لکھ رہا ہوں تو میں اکیلا ٹھیک ہوں، باقی سارے غلط ہیں۔ محبت کو فروغ دیں، پیار کریں، اخوت کا رنگ دیکھیں۔ حاتم تائی کی بیٹی مجرم بن کے آئی تھی، مجرم بن کے، کلمہ نہیں پڑھتی تھی، اور اس کو سامنے کھڑے کر کے میرے نبی پاک نے فرمایا تیرا باپ کلمہ نہیں پڑھتا تھا پر اس میں عادتیں اچھی پائی جاتی تھی، اس کی صفات ٹھیک تھیں۔ یعنی حضور تعریف کر رہے ہیں، نبی پاک تعریف، اور ہماری زبان گونگ ہو جاتی ہے تعریف کی دفعہ۔ ہم تو جو میری بات مان کے وہ بندہ ٹھیک ہے، اور جس نے میری بات نہیں مانی وہ بندہ درست ہے، یہ گونگ ہو جاتا ہے ہمارا مزاج۔ اپنی زندگی میں اچھے الفاظ ادا کریں، اولیاء اللہ کے بارے میں، ان لوگوں کے بارے میں جو مسلمہ بزرگ ہیں، ہمارے امت کے مسلمہ بزرگ ہیں، ان کے بارے میں ہم ایسی کمزور باتیں کرتے ہیں جن کا سرے سے کوئی وجود نہیں، سرے سے کوئی داستان نہیں ان لوگوں کی۔ تو یاد رکھیں میرے عزیز، میرے رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جو ہمیں دین دیا وہ محبت والا دین ہے، وہ پیار والا دین ہے، وہ اخوت والا دین ہے۔ اس میں پیار کریں گے، پیار آگے لے کے جائیں گے، پیار کو فروغ دیں گے۔ سنیں حدیث میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا قیامت کے دن رب کریم فرمائے گا کہاں ہیں وہ لوگ؟ منادی اعلان کرے گا میدان محشر میں، کوئی آدمی اعلان کر وہ کہاں ہیں لوگ؟ اور تو کس کو ڈھونڈ رہا ہے؟ فرمایا مجھے رب نے بھیجا ہے کہ وہ بندے ڈھونڈ کے لاؤ جو دنیا میں میری رضا کے لیے ایک دوسرے سے محبت کیا کر کو۔ وہ بندے ڈھونڈ کے لاؤ، بندے ڈھونڈے جائیں گے۔ یا رسول اللہ رب ان کا کیا کرے گا؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے رب فرمائے گا تم دنیا میں میری رضا کے لیے ایک دوسرے سے پیار کرتے تھے،
آج میرے عرش کے سائے کے علاوہ سایہ کوئی نہیں، آج میں تمہیں اپنے عرش کے سائے میں جگہ عطا کروں گا۔ میری رضا کے لیے پیار کیا تم نے، میری رضا کے لیے محبت۔ خدا را تھوڑا تھوڑا لوگوں سے پیار شروع کریں۔ آپ یقین کریں، وہ پولیس والے سے آپ کہیں نا کہ تو اپنا رویہ ٹھیک کر، تو کہتے تو انہوں پتہ نہیں بندے کس طرح دا ساڑھنا سلوک کرتے، وہ بھی مطمئن ہے، وہ کہتا ہے اگر میں گالی گلوچ کر رہا ہوں تو میں ٹھیک کر رہا ہوں۔ وہ کہتا ہے یہ لوگ لائے کی سے، آپ دیکھ لیں، آپ سمجھ لیں چیزوں کو۔ میں نے ڈاکٹر صاحب سے کہا کہ تھوڑی سی آپ لوگوں سے شفقت کریں، غریب لوگ آتے ہیں تو کہتے ہیں مفت دوائی دیں تو یہ بیچ دیتے ہیں جا کے۔ ہر شخص نے ایک دوسرے کے خلاف کہانی بنا لی، نفرت کے لیے کوئی نہ کوئی پلان کر لیا، ہمیں باتیں مل گئیں، ہم نے داستان سرائی کر لی، ہم نے اپنے ذہن کو اکٹھا کر لیا۔ مجھے بتلاؤ نا یار، اگر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور باقی انبیاء بھی قوموں کے بارے میں یہ سوچتے کہ یہ بڑے ظالم ہیں، یہ بڑے چور ہیں، یہ بڑے ڈکیت ہیں، یہ بڑے غاصب ہیں، یہ کافر ہیں، منافق ہیں، تو بھلا ہو سکتا تھا، لوگوں کا فائدہ ہو سکتا تھا۔ وہ لوگ بڑے بڑے سخت گیر تھے، پر محبوب نے فرمایا وہ جو کریں گے وہ ان کا انداز، اور ہم جو کریں گے وہ ہمارے رب نے ہمارے ذمے لگا کے بھیجا۔ اپنی زندگی میں تلاش کریں اور پیار کریں اور اچھے لفظوں سے لوگوں کو یاد کریں اور خوبصورت لہجہ اختیار کریں اور ٹھنڈی اور اچھی باتیں کرنے کی کوشش کریں، اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کے بندوں سے پیار۔ یارو دیکھو، عورت ہو طوائف، زندگی ساری بیت جائے گناہوں میں، لیکن میرے نبی پاک فرماتے ہیں وہ رب کی رضا کے لیے کتے سے بھی پیار کر لے تو رب اسے جنت عطا کر دیتا ہے۔ تو کتے کو پانی پلا گئی، پر پلا گئی نا اللہ کی رضا کے لیے، اسے کوئی فائدہ تو نہیں تھا نا، وہ اللہ کی رضا کے لیے پلا گئی، تو رب کریم نے اس کے سارے گناہوں کو، کسی سے پیار تو کرے، خدا را کسی سے پیار تو کرے۔ اس سال میرے گاؤں کے میلے کی بھیڑ میں جو گم ہوا وہ ایک بھکارن کا لال تھا، اس غریب کو تلاش تھی متاع خلوص کی، اور مخلوق چپ رہی کہ یہ مشکل سوال تھا۔ یار کوئی شخص ایسا بچا ہی نہیں جس سے لوگ امید کریں، توقع کریں کہ مجھے یہ اپنا کندھا دے گا، میں سر رکھ کے رو لوں گا۔ کوئی ایک ایسا شخص ملا ہی نہیں جس کے بارے میں لوگ کہیں کہ بڑا مخلص ہے یار۔ اتنی بڑی میرے محبوب کی امت، ہر حکومت غلط، ہر شخص غلط، ہر بندہ برا، ہر جماعت بری، اللہ کی رضا کے لیے کچھ لوگوں کے لیے فروغ محبت کا بھی فریضہ سر انجام دے۔ کیسے لوگوں کو یہ بات سمجھائی جائے؟ حضرت ابو ادریس خولانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تابعی، حافظ منذری نے الترغیب و ترہیب میں لکھا ہے، فرماتے ہیں کہ حضرت ابو ادریس خولانی کہ میں دمشق کی جامع مسجد میں گیا تو میں نے ایک چمکدار چہرے والا، سیاہ داڑھی والا، چمکتے دانتوں والا خوبصورت نوجوان نبی پاک کی حدیثیں بیان کرتا دیکھا۔ اس کے چاروں جانب حضور کے غلام بیٹھے تھے۔ میں نے ایک شخص سے کہا یار بڑا حسین چہرہ ہے، بڑا ہی خوبصورت انداز ہے، کون ہے بندہ؟ انہوں نے کہا آپ نہیں جانتے، یہ صحابی رسول حضرت معاذ ابن جبل ہے رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت معاذ ابن جبل کا انتقال بھی کوئی 40 سال کی عمر سے پہلے ہو گیا تھا، لیکن ان پر حضور کا اعتماد اتنا تھا کہ حضور نے اپنی حیات ظاہرہ میں گورنر بنایا ہی نہیں سوتے۔ چمکدار دانت، حدیثیں بیان کر رہے ہیں۔ حضرت ابو ادریس خولانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں رش بڑا تھا، میرے دل میں خواہش ہوئی کہ آج تو لوگ زیادہ ہیں، کل آؤں گا، ملاقات کروں گا۔ کہتے ہیں اگلے دن میں اپنی طرف سے سب سے پہلے گیا، پر حضرت معاذ ابن جبل تو مجھ سے پہلے مسجد میں موجود تھے اور وہ نفل پڑھ رہے تھے، اللہ اللہ کر رہے تھے۔ تو میں نے ان کے ساتھ سلام لی، فرمانے لگے کیسے آئے ہو؟ تو میں نے کہا حضور کل آپ کو دیکھا ہے، آپ کی باتیں سنی ہیں، تو گویا آپ کا تو چہرہ ساری رات میری آنکھوں کے سامنے رہا، تو میں تو سویرے زیارت کی غرض سے حاضر ہوا ہوں۔ اللہ کی رضا کے لیے مجھے آپ اچھے لگیں، اللہ کی رضا کے لیے۔ کوئی بندہ ایسا بھی تو ہو نا، کوئی غریب، کوئی مسکین، کوئی عالم، کوئی صوفی، کوئی درویش، کوئی ذاتی تعلق نہ ہو، تعلق کیا ہو؟ اللہ کے لیے۔ آپ مجھے اچھے لگیں۔ حضرت سیدنا معاذ ابن جبل فرمانے لگے واقعی ایسا ہی ہے؟ عرض کی حضور بالکل ایسا ہی ہے۔ تو فرماتے میں نے چادر لی ہوئی تھی، حضرت معاذ ابن جبل نے میری چادر کو پکڑ کے کھینچا، فرمایا پکی بات کر یار۔ میں نے کہا حضور پکی کر رہا ہوں، تو فرمانے لگے سن پھر میں نے نبی کریم سے سنا ہے،
رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا جو دو بندے رب کی رضا کے لیے پیار کرتے آپس میں، اللہ ان دونوں سے محبت فرماتا ہے۔ سن پھر اس کو یاد رکھنا، اللہ ان دونوں سے محبت کرتا ہے۔ حضرت ابو ادریس خولانی سے کوئی پوچھتا تھا نا کہ دنیا میں جانا ہے تو سرمایہ کیا ہے، تو فرماتے تھے یہ جو میں نے چادر لی ہوئی ہے نا، اس چادر کے اندر میرا وجود ہے، اور وجود کے اندر میرا دل ہے، اور دل کے اندر میں نے حضرت معاذ ابن جبل کو رکھا ہوا ہے، میں نے وہاں ان کا ٹھکانہ بنایا ہوا ہے، وہاں ان کا ٹھکانہ ہے۔ یہ دور نکتہ چی ہے، کہیں چھپ کے بیٹھ جا، اور جس دل میں تو مکی ہے وہیں چھپ کے بیٹھ جا۔ اقبال کہتے ہیں جس دل میں تو مکی ہے وہیں چھپ کے بیٹھ جا۔ دوستو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں نے مالک کی رضا کے لیے لوگوں سے پیار، فروغ محبت میں کردار ادا کیا، اور بہترین کردار۔ آپ اپنی زندگی میں کچھ چیزیں ایسی بنائیں جن میں فقط اللہ کی رضا کے لیے محبت، خالق کی رضا کے لیے پیار، خالق کی رضا۔ آپ یقین کریں اگر تھوڑا تھوڑا کر کے ہم اس محبت کو فروغ دیں نا اپنے دلوں میں، تو بہت سارے بادل چھٹیں گے۔ ہم نے نا وہ تیزی سے دولت کو، لالچ کو، میں اکثر کہتا ہوں کہ میاں بیوی کا جو رشتہ ہوتا ہے نا، اس کو اللہ پاک نے نا قرآن پاک میں اپنی نشانیوں میں سے ایک نشانی قرار دیا ہے۔ ان دونوں کی وجہ سے گھر چلنا ہے، بچوں کی پرورش ہونی ہے، نظام زندگی۔ آپ گھر سکون کے لیے جاتے ہیں، اطمینان کے لیے۔ آپ اپنے گھر کے اندر جیسے بھی ہوں، آپ کہتے ہیں یہاں مجھے کوئی پریشانی، یہ میرا اپنا بیڈ ہے، اپنا بستر ہے۔ لیکن اگر اسی رشتے میں جب آپ بیج بوئیں تو سب سے پہلے دولت کا بوئیں۔ اگر لڑکے والے یہ لالچ کرتے ہیں نا لڑکی کیا لے کے آئے گی، تو لڑکی والوں کا بھی لالچ ہوتا ہے کہ لڑکا کماتا کیا ہے، ان کو بھی پتا ہوتا ہے کہ کتنے پیسے لاتا ہے، کیا کمائی ہے، کتنا کچھ جھاڑو پھیر لیتا ہے۔ آپ نے جب بنیاد یہ رکھی، مجھے دیانتداری سے بتانا کہ پورا نیک ہو، پورا شریف ہو، پورا پرہیزگار ہو، لیکن دولت صحیح نہ کماتا ہو تو رشتہ آسانی سے ہو جاتا ہے۔ وہ بس سارا کچھ ٹھیک ہے، صرف کمائی تھوڑی کم ہے، وہ مشکل سے گزارا ہوگا، وہ کہتے ہیں نہیں جی نہیں، بھوکے تو نہیں نہ مرنا۔ کیوں؟ ہم نے اس کے اندر جب دولت کو شامل کر لیا، آ گئی دولت، تب جس رشتے کی بنیادی دولت پہ ہوگی وہاں آپ وفا تلاش کریں گے، وہاں ہم خلوص تلاش کریں گے، وہاں ہم للہیت تلاش کریں گے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ ہے، ایک بی بی کا خیمہ تھا، جھونپڑی تھی، جیسے آج ہاسپٹل بنے ہوئے ہیں وہاں بچے پیدا ہوتے ہیں۔ ایک بی بی تھی، وہ دائی تھی، کام کرتی تھی یہ والا، اس کے گھر میں 2 کیس اکٹھے آ گئے، نہ اتنی لمبی چوڑی لائٹیں ہوتی تھی۔ اس نے اپنی جھونپڑی میں دونوں بیویاں اکٹھی تھی، دونوں کو اللہ تعالیٰ نے اولاد دی۔ رات بڑی گہری تھی، اندھیرا بڑا سخت تھا، ایک کے گھر میں بچہ پیدا ہوا، دوسری کے گھر میں بچی پیدا ہوئی۔ اب جب صبح کا اجالا نکلا تو جھگڑا شروع ہو گیا، دونوں بیویاں مطالبہ کرتی ہیں بیٹا میرا ہے، بیٹا میرا ہے۔ اب وہ دائی بھی نہیں بتا سکتی، اندھیرا بڑا سخت تھا، بوڑھی عورت تھی، سمجھ نہیں آتی کیا کروں۔ تلواروں تک بات چلی گئی، لوگوں نے کہا کیوں لڑتے ہو جب مولا علی شیر خدا جو موجود ہے۔ انا مدینہ تو علم و علی بابوہا، نبی پاک نے فرمایا میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ فرمایا جب اتنا بڑا شخص موجود ہے تو ضرورت ہی نہیں۔ لوگ پریشان ہو کے گئے، جا کے کہنے لگے حضور ایک مسئلہ آ گیا، ذرا سوچ کر غور کر کے بتائیے۔ اندھیرے میں بچہ پیدا ہوا، ایک بی بی کے ہاں بیٹا، ایک کے ہاں بیٹی، اب دونوں بیٹے کی طلبگار ہے، فیصلہ کیسے کرے؟ تو حضرت علی نے کہا بڑے تم پریشان آئے تھے، یہ بھی کوئی بات ہے؟ دونوں بیویوں کا تھوڑا تھوڑا دودھ نکال کے تولو، جس کا دودھ وزنی بیٹا اسی کا ہے۔ کہا حضرت جی یہ مسئلہ آپ نے کیسے نکالا؟ فرمانے لگے قرآن پاک سے نکالا ہے۔ کہا کیوں؟ فرمانے لگے اللہ قرآن میں کہتا میں نے بیٹے کے 2 حصے رکھے ہوئے ہیں اور بیٹی کا 1 حصہ رکھا ہوا ہے، تو جب اللہ کسی کے گھر میں بیٹا دیتا ہے تو دودھ بھی وزنی ہوتا ہے، اس لیے کہ ڈبل وزن کا ہوتا۔ انہوں نے دودھ نکال کے تولا، مقدار 1 جتنی، مقدار 1 جتنی، اس کا ½ کلو دودھ، اس کا 1 کلو، وزن کیا تو پورا ہو گیا۔ پیمانے رکھے گئے تو وہ ناپنے میں اور تھا، تولنے میں اس کا دودھ وزنی نکلا۔ جب دودھ وزنی نکلا تو جناب سیدنا علی المرتضیٰ فرمانے لگے جس کا دودھ وزنی بیٹا اسی کا ہے، اللہ ڈبل وزن کا دودھ عطا کرتا۔ اب مسئلہ کہاں سے نکلا؟ بولیے
لیکن ہر بندہ نکالنے کی طاقت یہی حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کا کمال ہے. صحابہ کے زمانے میں ضرورت نہیں تھی صحابہ کو. ایک تو وہ اتنی لاپرواہی کی نماز نہیں پڑھتے تھے جتنی ہم پڑھتے. اتحیات میں بیٹھے ہیں سورۃ فاتحہ پڑھی جا رہی ہے. اتحیات میں بیٹھ کے بندے پوچھتے ہیں آگے, کہتے ہیں حضرت میں اتحیات میں سورۃ فاتحہ پڑھ رہا تھا. ساری پڑھ لی ہے, وہ تو رکوع کا وقت ہے تو یاد آیا کہ یہ تو اتحیات ہے. اتنی لاپرواہی کی پہلے تو وہ نمازیں نہیں پڑھتے. پھر اگر کسی کو غلطی ہو جاتی تو سامنے جناب رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم کا جلوہ بددعا موجود تھا, وہ حضور سے پوچھ لیتے. جب وقت گزرنے لگا نا, تابعین کا زمانہ آیا تو پھر مسئلہ بنا. ایک تو تھوڑا تھوڑا مشکات نبوت سے لوگ دور ہوئے تو لاپرواہی بھی آنے لگی. اب لوگوں نے پوچھنا شروع کیا کہ سورۃ فاتحہ بھول جائے تو کیا کرے. رکوع میں بندہ چلا گیا تو رکوع تو کر لیا لیکن سبحان ربی العظیم نہیں یاد رہا تو کیا کرے. سجدے میں گئے سبحان ربی الاعلیٰ نہیں پڑھا تو کیا کرے. اب مسائل بنے, اب ضرورت ہوئی. امام اعظم نے اصول فقہ مرتب کی, ہمیں بتایا کہ نماز میں فرض کیا ہے, نماز میں واجب کیا ہے, نماز میں کیا شے ضروری ہے اور کیا شے ضروری نہیں ہے. وہ بھی انہوں نے حدیثیں سامنے رکھی کہ نبی پاک نے کس کس بات کی کتنی تاکید کی, کس کس بات کی زیادہ تاکید نہیں فرمائی. پھر انہوں نے مسئلہ بتایا کہ قیام کرنا فرض ہے, رکوع کرنا فرض ہے, لیکن رکوع میں سبحان ربی العظیم کہنا سنت ہے. اگر کسی کی رہ بھی جائے گی تو اس کی نماز ہو جائے گی. قوما کرنا فرض ہے, سجدہ کرنا فرض ہے, لیکن سجدے میں سبحان ربی الاعلیٰ کہنا سنت ہے. رہ بھی گیا تو نماز, جو سجدہ ہی نہیں کرے گا اس کی نہیں. تو یہ اصول بنائے امام اعظم نے. امام اعظم کون تھے؟ کپڑے کے ایک بہت بڑے تاجر تھے, ان کے بیٹے تھے. پورا نام تھا نعمان بن ثابت. امام اعظم ان کا لقب ہے, ابو حنیفہ ان کی کنیت ہے. لوگ جب اپنی مرضی کی باری آتی ہے تو حرم شریف کے حوالے دینے شروع کر دیتے. حرم شریف میں جو ہوتا ہے, حرم شریف میں نے کہا چلو وہی مان لو. مسجد نبی میں باب بلال سے داخل ہو جاؤ یا باب ہجرت سے داخل ہو جاؤ. مسجد نبی میں جب داخل ہوگے, اندر مسجد کے قدم رکھو گے دونوں دروازوں سے جا کے, تو جو کھلا سین ملے گا اس سین کے اوپر یوں سامنے نظر ڈالو گے تو 4 اماموں کے نام لکھے ہوئے فقہ کے. جو سب سے پہلا نام لکھا ہے وہ امام اعظم ابو حنیفہ کا لکھا ہوا. آج بھی مسجد نبی میں, آج بھی. دوسرا امام شافعی کا, تیسرا حضرت امام مالک کا, چوتھا امام محمد بن حنبل کا. اور آج بھی فقہائے مکہ اور مدینہ جب فتویٰ دیتے ہیں تو امام محمد بن حنبل کے قول پہ فتویٰ دیتے ہیں, اور ہر جگہ وہ اعلان کرتے ہیں کہ ہم فقہ کے ماننے والے مقلد ہیں امام محمد بن حنبل کی. وہ اعلان کرتے ہیں, انہوں نے لکھ کے لگایا ہوا. ایک پوری دنیا کی لوگ تو کسی نہ کسی امام کی تقلید کرے, اور ایک چھوٹی سی جماعت اٹھ کے کہے نہیں ہمیں ڈائریکٹ سمجھ آئی ہے. تو کیسے بھائی تمہیں سمجھ آ گئی؟ امام اعظم ابو حنیفہ کا نام نعمان بن ثابت تھا, کوفے میں پیدا ہوئے تھے, صحابہ کے شاگرد تھے. 80 ہجری میں پیدا ہوئے, 150 ہجری میں آپ کا وصال ہوا. باپ تاجر تھے, اب فرماتے ہیں میں سیانا ہوا تو تجارت میں لگ گیا. ریشمی کپڑے کا کاروبار تھا, بہت بڑا گھرانہ مالدار تھا ہمارا. میں گلی سے گزرتا تھا, رستے میں امام شافعی کا مدرسہ تھا. میں بچوں کو پڑھتے دیکھتا تو مجھے شوق ہوتا, اکثر میں وہاں 2-4 منٹ 10 منٹ قیام کرتا. ایک دن امام شافعی نے بلایا اور بلا کے فرمایا بیٹے کیا کرتے ہو؟ میں نے کہا کپڑے کا کام کرتا ہوں. تو کہنے لگے تیرے چہرے میں بڑی چمک ہے, تیرے چہرے میں بڑی روشنی ہے, مجھے لگتا ہے میرا رب تجھ سے کوئی بڑا ہی کام لینے والا ہے. تو آ نہیں جاتا, پڑھ نہیں لیتا. اقبال کہتا ہے اگر کوئی شعیب آئے میسر, شبانی سے کلیمی 2 قدم ہے. اللہ کرے کسی کو کوئی مل جائے, کسی کو کوئی بیٹھا ہوا مجھے دور دعا دیتا ہے. میں ڈوبتا ہوں پر سمندر اچھال دیتا ہے. اللہ کرے کوئی مل جائے. فرماتے ہیں امام شافعی نے میری بات ہوئی تو میں حضرت حماد کے مدرسے میں داخل ہو گیا. امام حماد بہت بڑے مفتی تھے, سند بھی سن لے. امام اعظم شاگرد ہیں امام حماد کے, اور امام حماد شاگرد ہے حضرت ابراہیم نخعی کے. حضرت ابراہیم نخعی شاگرد ہے حضرت علقمہ کے,
اور حضرت علقمہ شاگرد ہیں حضرت عبداللہ ابن مسعود کے. اور حضرت عبداللہ بن مسعود وہ صحابی ہے جن کی ڈیوٹی تھی نبی پاک کا ڈنڈا مبارک کا سا اٹھانے کی اور حضور کے جوتے اٹھانے کی. ڈائریکٹ نبی پاک سے علم دین حاصل کیا کرتے. یہ سند ہے امام اعظم ابو حنیفہ کی. حضرت امام اعظم کہتے ہیں میں امام حماد کے مدرسے میں پڑھنے لگا. کئی سال رہ کے میں نے ان کے مدرسے میں علم حاصل کیا. جب میں فارغ ہوا تو میں نے کہا استاد جی میں کہاں مدرسہ بناؤں, میں کس مسجد میں بیٹھوں, میں کہاں جاؤں. کہتے ہیں میرے استاد اپنی کرسی سے اٹھے اور میرا بازو پکڑ کے اپنی جگہ پہ بٹھایا. کہنے لگے میں نے تجھے پڑھایا ہے لیکن رب نے تجھے بڑا ہی عطا کیا ہے, اب تو کہیں اور نہیں جائے گا, میری مسند پر بیٹھ کر لوگوں کو پڑھایا کرے گا. امام اعظم ابو حنیفہ نے فقہ اور اصول کا علم وہاں سے حاصل کیا. فرماتے ہیں پھر میرے استاد نے میری ڈیوٹی لگائی, فرمانے لگے اب تو کسی ایسی جگہ جا جہاں سے تجھے تقوی کی روشنی ملے, کوئی مرشد تلاش کر. سہ نفل نمازاں پڑھیاں ظالم نفس نہ مردہ ہوں, اے بان فقیروں کسے نہیں مارے آئے ہوئے چور اندر دا ہوں. حضرت امام اعظم سن 80 ہجری میں کہتے ہیں 80 ہجری میں, آج سے 1400 سال پہلے 1350 سال پہلے امام اعظم کہہ رہے ہیں مجھے ضرورت تھی کہ میں جا کے کسی کے ہاتھ میں ہاتھ دوں تاکہ میں اس سے اصلاح لوں جو میرے قلب و نظر کو صحیح کرے. ہم تو سارے سیانے, ہمیں تو کسی کی ضرورت ہی نہیں. فرماتے میں اپنے استاد کے کہنے پر امام جعفر صادق کے پاس گیا. 2 سال امام جعفر صادق نے مجھے پریکٹیکل کرایا. جو علم میں نے امام حماد سے سیکھا تھا پر عمل کرنے کا طریقہ مجھے امام جعفر صادق نے سکھایا ہے. 2 سال. اور امام اعظم فرمایا کرتے تھے اگر وہ 2 سال نہ ہوتے تو میں ہلاک ہو جاتا. وہ 2 سال نہ ہوتے تو میں, فرماتے ان سے میں نے پڑھنا پڑھانا سیکھا. اور امام جعفر صادق رات کو مجھے ساتھ کھڑا کرتے اور ساری رات نفل پڑھاتے. وہ میری تربیت کرتے. وہ علم تو میرے اندر تھا لیکن عاجزی, تقوی, پرہیزگاری, عبادت, قرآن سے پیار یہ مجھے امام جعفر صادق نے سکھایا. امام اعظم ابو حنیفہ بہت بڑے فقیہ بنے, پھر مدرسہ بنایا, پھر خانقاہ بنائی, پھر امام صاحب رحمت اللہ علیہ نے ساری زندگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کا پیغام دیا. ایسا بھی وقت آتا ایک آیت شروع کرتے تو ساری رات وہ آیت ہی پڑھتے رہتے. ساری رات علم پڑھایا, لوگوں سے پیار کیا, خلوص بانٹا. بہت بڑے مالدار تھے. ایک بہت بڑا نام ہے امام ابو مالک کا. یہ اتنے بڑے شخص ہیں کہ ہارون رشید نے انہیں قاضی القضاء بنایا تھا, چیف جسٹس بنایا. حضرت امام مالک کہتے ہیں میں غریب کا بیٹا تھا. اکثر دین پڑھنے والے غریبوں کے بیٹے ہوتے. امیروں کے بچے ایف ایس سی پڑھتے ہیں, بی ایس سی پڑھتے ہیں, ٹیکنالوجی پڑھتے ہیں. غریبوں کے بچے دین پڑھتے ہیں اور پھر امیروں کو ممبریاں ملتی ہیں. غریبوں کے بچوں کو اللہ ممبر عطا فرماتا ہے, مصلی رسول اللہ دیتا ہے. حضرت سیدنا امام ابو مالک فرماتے ہیں میں غریب کا بیٹا تھا اور میری 6-7 بہنیں, میں اکیلا بھائی تھا. آپ فرماتے ہیں میرے ابا جی فوت ہو گئے. میری امی پکڑ کے مجھے ایک دھوبی کی دکان پہ لے گئی, کہنے لگی اسے کپڑے دھونے کا طریقہ بتا دے, سلیقہ سمجھا دے, یہ بھی ایک چھوٹی سی لانڈری کی دکان کھول لے گا, میری بیٹیوں کا پیٹ پالے گا. دھوبی کہنے لگا ٹھیک ہے, میں 2-3 درہم بھی دوں گا مہینے کے, اور جب کام سیکھ جائے گا تو تنخواہ بڑھ جائے. امام ابو مالک رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں میں بہنوں کے لیے روزی کمانے نکلا, میں بیوہ ماں کے سر پہ بوجھ اتارنے کے لیے نکلا, میں غربت کے عالم میں نکلا. رستے میں امام اعظم کا مدرسہ تھا. فرماتے میں وہاں چمکتے چہرے دیکھتا لیکن اپنی غربت کو دیکھ کے میں آگے بڑھ جاتا, پریشان ہوتا کہ میں کیسے علم حاصل کروں گا. آپ فرماتے امام صاحب مجھے اکثر دیکھتے. ایک دن امام اعظم باہر نکلے, مجھے کھڑے ہوئے دیکھا تو قریب بلایا, سینے سے لگایا, ماتھا چوما. کیا نام ہے؟ میں نے کہا ابو مالک میرا نام ہے. کہا تمہیں پڑھنے کا شوق ہے؟ کہا بڑا شوق ہے. کہنے لگے چل آ جا پڑھا کر, آ جا مدرسے میں پڑھا کر. کہتے میں سارا دن وہاں پڑھتا, گھر سے کام کرنے آتا, سارا دن امام اعظم کے پاس پڑھتا رہتا. مہینہ آیا تو میری اماں کہنے لگی تنخواہ لاؤ. میں نے کہا امی جی تنخواہ تو وہ دے گا جو ڈیوٹی پہ جاتا ہو, میں تو پڑھنے جاتا ہوں.
کہتے اماں گھر سے نکلی اور بڑے غصے کے ساتھ نکلی، کہنے لگی مولوی نے میرا بچہ خراب کر دیا، میرا بچہ خراب کر دیا، میں کام پہ بھیجتی تھی، اس نے کس چکر میں ڈال دیا، مسلوں سے بھی کبھی پیٹ بھرا ہے، کام بھی تو کرنے چاہیے نا۔ کہتے امام اعظم کے سامنے کھڑی ہوئی، امام صاحب بڑے امیر کبیر آدمی، اربوں خربوں پتی تھی، اور پھر اتنے بڑے عالم فقیر، سارا بغداد، سارا کوفہ، سارا مصر سلوٹ کرتا ہے۔ بی بی آئی اور تیل جملے عورتوں کا طریقہ ہوتا ہے، کہنے لگی مولوی تیری سفید داڑھی، تیرا اتنا نام، تجھے خیال ہی نہیں آیا، میں بیوہ عورت ہوں، تو نے میرا بچہ خراب کر ڈالا، میری یتیم بچیاں روٹی کہاں سے کھائیں گی، مسئلہ سے بھی کبھی پیٹ بھرا ہے۔ کہتی اتنے سخت جملے کہے، پر قربان جاؤ امام اعظم سنتے رہے اور مسکراتے رہے۔ کہنے لگے میری غلطی ہے، میری غلطی ہے، میری غلطی ہے، بی بی بھول گیا تھا، غلطی ہو گئی۔ بی بی کہتی رہی، امام صاحب سنتے رہے۔ جب غصہ اتر گیا تو کہنے لگے اماں تیرا غصہ اتر گیا ہے؟ اتر گیا ہے۔ کہنے لگے تیرا بیٹا بڑا نیک ہے، تیرا بیٹا بڑا لائق ہے، تو اسے پڑھنے دے۔ کہنے لگے چپ کر بے مولوی، یہ پڑھے گا تو میں روٹی کہاں سے کھاؤں گی؟ امام صاحب کہنے لگے مجھے بتائے گی تیرے گھر کا خرچہ کتنا ہے؟ اس نے ایک لفظ پہ 3 دینار کا، ایک روایت ایسی بھی لکھی ہے بزرگوں نے، کہنے لگی 40 درہم ہے، اور اماں کہتی میں نے جان بوجھ کے زیادہ بتائے، حالانکہ میں کناک کا خرچہ کرتی تھی، لیکن جب کھلا ڈلا کریں تو وہ والا خرچہ بتایا۔ میں نے کہا 40 درہم خرچہ ہے، تو دے گا؟ تو کہتے امام اعظم کہنے لگے اماں تجھے لینے نہیں آنا پڑے گا، پہلی سے پہلے تیرے گھر میں پہنچ جایا کریں گے، یکم سے پہلے آئیں گے۔ او بھائیو، کہاں استاد ملتے ہیں، کہاں استاد ملتے ہیں، کہاں وہ لوگ ملتے ہیں جو دعائیں مانگتے، التجائے کرتے، پیار کرتے۔ گزر گیا وہ دور، اب تو سوٹ لینے کا دور ہے، مٹھائیاں لینے کا دور ہے، ہاتھ ڈلوانے کا دور آیا ہے۔ اب کون پوچھتا ہے؟ اب تو پوچھتے ہیں تو میرے لیے کیا لایا ہے؟ حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ 1 دن نہیں، 2 دن نہیں، 4 دن نہیں، 5 مہینے نہیں، 20 سال تک، کہنا آسان، بولنا آسان، سننا آسان، 30 سال تک امام ابو مالک کے گھر میں خرچہ دیتے رہے، وہ پڑھتے رہے۔ اماں کہنے لگی تو میرے بیٹے کو لگا تو لیا ہے تو پڑھ کے بنے گا کیا؟ حضرت امام اعظم فرمانے لگے بادشاہوں کے تخت پر بیٹھ کر بادشاہوں کے ساتھ کھانے کھایا کرے گا، ان کے ساتھ بیٹھ کے حلوہ کھائے گا، وقت آئے گا تو دیکھے گی۔ کہتے ہیں میرے امام انتقال کر گئے، وقت بیت گیا، ہارون رشید نے مجھے بلایا بغداد میں اور کہا میں آپ کو چیف جسٹس بنانے لگا ہوں۔ کہتے ہیں میں خوشی سے سجدے کرنے لگا، میں چیف جسٹس بنا۔ میں نے اپنی اماں کو خط لکھا کہ اماں بغداد آ جا، تیرے بیٹے کو اللہ نے بڑی شان عطا کر دی ہے۔ فرماتے ہیں ہارون رشید کی بیوی بڑی اولیاء کی، علماء کی بڑی فرما بردار تھی، محبت کرنے والی تھی، اس نے حلوہ بنا کے بھیجا، کھانا بنا کے بھیجا۔ ہارون رشید تخت پہ بیٹھ کے کھانے لگا تو کہنے لگا امام صاحب آپ ہی یہیں آ جائیں میرے ساتھ۔ کہتے ہیں ایک کونے میں وہ بیٹھ گیا، ایک میں بیٹھ گیا، بیچ میں کھانا رکھ لیا۔ اتنی دیر میں میری اماں بھی پہنچ گئی، 2 لقمے کھائے تھے کہ اماں آ گئی۔ جب اماں نے مجھے تخت پہ بیٹھے دیکھا، ایک یتیم، ایک لاوارث، ایک بن باپ کا بچہ، وہ کل تک جو بہنوں کے لیے 4 دینار نہیں لا سکتا تھا، تخت پہ بیٹھ کے جب روٹی کھاتے دیکھا تو اماں تڑپ گئی، روئی، چیخیں ماری۔ میں نے کہا اماں کیا ہوا؟ کہنے لگی بیٹا مجھے تیرا استاد یاد آ گیا ہے، اس نے کئی سال پہلے کہا تھا اسے دین کا علم پڑھنے دے، اسے فقیہ بننے دے، یہ بہت آگے جائے گا۔ دیکھ آج اللہ نے تجھے کتنی شان عطا کی ہے۔ کہ بیٹا یہ کمال تیرا نہیں، یہ امام اعظم ابو حنیفہ کا کمال ہے، یہ ان کا کمال ہے جنہوں نے تمہیں یہاں تک پہنچایا۔ میرے بھائی اپنی پوری زندگی حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نے، آج تو اساتذہ کرام، اساتذہ، مجھ سے ایک ٹیچر کہنے لگے حضرت جی دل نہیں لگتا، بے سکونی سی ہے، کچھ بتلائیں۔ تو میں نے کہا کلاس میں کوئی یتیم بچہ ڈھونڈ لے، کوئی لاوارث بچہ ڈھونڈے، اس کی وردی اپنے ذمے لے لے، کتابیں اپنے ذمے لے لے، اس کا خرچہ اپنے ذمے لے لے، روز جیب میں ٹافیاں ڈال کے جایا کرے کہ غریب کو دینی ہے۔
فرمایا 2 مہینے یہ والا وظیفہ بھی پڑھ کے دیکھیں، اللہ آپ کو سکون عطا کرے گا۔ یہ بھی کہنے لگے بڑی ٹھنڈک ہوئی ہے، بڑا سکون ملا ہے، بڑی تابعداری۔ میں نے کہا آپ لفظوں سے سکون چاہتے ہیں، وہ لوگ خدمت کر کے سکون لیتے۔ دعا فرمایا کرے کہ جو کچھ ہم نظر آتے ہیں اللہ ہمیں ویسا بننے کی توفیق بھی عطا فرما۔ اللہ ویسا بننے کی یہ مشکل معاملہ ہے، مشکل۔ اعلیٰ حضرت فرمایا کرتے تھے نیک وہ ہوتا ہے جس کی تنہائی صاف ستھری ہوتی، اس لیے ماحول بگڑ جاتا ہے۔ یہ جو ہم کہتے ہیں نا میرے سجن بڑے بنتے ہیں پھر ٹوٹ جاتے ہیں، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ان کے پاس جاتا ہے انہی کا ہو جاتا ہے، وہ کہیں اور کے قابل کیوں بھلا؟ اس لیے کہ ان کے کردار میں ٹھنڈک دیکھتا ہے، ان کے لب و لہجے میں مٹھاس دیکھتا ہے، اس شخص میں اتنی خوبصورتی دیکھتا ہے کہ اسی کا بن جاتا ہے۔ حضرت ابراہیم بن ادم کے پاس ایک نوجوان آیا، کہنے لگا میں گناہ کرنا چاہتا ہوں۔ فرمانے لگا بالکل کر، اللہ کا دیا ہوا رزق کھانا چھوڑ دے اور گناہ کر۔ کہنے لگا یہ نہیں ہو سکتا۔ فرمانے لگے چل پھر اس طرح کر، رب کی زمین پہ نہ رہ، کسی اور کی زمین پہ چلا جا۔ کہنے لگا یہ بھی نہیں ہو سکتا۔ فرمانے لگے چل اللہ کے ساتھ سے نکل جا۔ کہنے لگا یہ بھی نہیں ہو سکتا، تو آپ رو پڑے۔ فرمانے لگے پھر جناب اسرائیل جب آئیں تو ان سے کہنا مجھے 2-3 سال کی مہلت دے دے، پچھلی میری گناہوں میں گزر گئی، میں ذرا 3 سال عبادت کر لوں۔ تو وہ شخص بھی رونے لگا، کہنے لگا حضور وہ مہلت نہیں دیتے، وہ جب لینے آتے ہیں تو پھر لے کے اللہ تعالیٰ نے جب انسان بنانا چاہا نا تو جناب جبریل کو کہا مٹی لے کے آ زمین سے۔ حضرت جبریل نے مٹی پہ ہاتھ ڈالا تو باقی کی مٹی رونے لگ گئی، اسے جدا نہ کر۔ تو جناب جبریل چھوڑ کے چلے گئے۔ حضرت میکائیل کو بھیجا مٹی لا، مٹی پہ ہاتھ ڈالا تو باقی کی مٹی رونے لگ گئی، چھوڑ کے چلے گئے۔ جناب اسرائیل کو بھیجا، مٹی پہ ہاتھ ڈالا تو باقی کی رونے لگ گئی، چھوڑ کے نہ جاؤ۔ حضرت اسرائیل فرمانے لگے تیرا رونا دیکھو کہ رب کا حکم دیکھو۔ وہ لے گئے، جب پیش کی تو رب کریم نے فرمایا اسرائیل جان نکالنے کی ڈیوٹی بھی تیری، تو مٹی کو لے آنا، باقی مٹی روتی بھی رہے تو روتی رہے، جب میرا فیصلہ آ جائے تو پھر اس میں کوئی گنجائش ہے۔ ہم کھاتے بھی اللہ کا ہیں، نافرمانی بھی اس کی کرتے، زمین پہ بھی اس کی چلتے ہیں، نافرمانی بھی اس کی کرتے، حکم کسی اور کا مانتے، چھت پہ رب کریم کی رہتے۔ اس طرح نظام نہیں چلتا۔ ایک میری طرح کا دیندار تھا، جو چہرے کا تو نیک تھا، اندر پتہ نہیں کیا کچھ تھا۔ ایک طوائف گزر رہی تھی، اس نے اس کو تبلیغ کر دی، کہنے لگا بس کر دے، سیانی بن جا۔ تو کسی دانشور میں لکھا ہے اس نے بڑا سخت جواب دیا اس عورت نے، کہنے لگی بابا میں تو جو ہوں وہ نظر بھی آ رہی ہوں، تو بتا جو تو نظر آتا ہے وہ تو ہے کہ نہیں؟ اس بندے نے چیخ ماری اور بے ہوش ہو کے گر پڑا۔ تو لوگوں نے کہا بابا آج کسی صوفی کا کلام سنا ہے؟ جو بے ہوش ہو گیا تو اس نے کہا نہیں، آج طوائف کی بات سنی ہے، طوائف کی۔ تو وہ عجیب بات کر گئی ہے، وہ کہہ گئی ہے میں تو جو ہوں میں نظر آ رہی ہوں، تو بھی تو بتانا، تو بتانا کہ تو دستار امامت پہنتا ہے، تو بتا تو جو کہلاتا ہے تو وہ ہے کہ نہیں؟ یہ وقال الانسان ما لہا، یہ راز قیامت میں کھلے گا۔ ہم جو کچھ بتا رہے ہیں نا اپنی زبانوں سے، ہمیں اپنے گناہوں کا احساس ہونا چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ جب سزا ملے تو پھر اس طرح کی ملے کہ دوبارہ کسی کو کوئی منہ دکھانے کے قابل نہ رہے۔ میرے بھائی یاد رکھیں اور سمجھیں، گناہ انسان کی زندگی کو تنگ کرتے ہیں۔ میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جب تو جھوٹ بولتا ہے تو تیرے فرشتے کرامن کاتبین سائڈ پہ ہو کے کھڑے ہو جاتے، جب تو زنا کرتا ہے تو تیرے اندر سے ایمان نکل جاتا ہے۔ اور نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جب میری قوم میں ناانصافی عام ہو جائے گی تو قتل بھی عام ہو جائے گا۔ اور سن لو لکھ لینا یہ حدیث دل کی تختی پر۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جب میری قوم میں بے حیائی اور بدکاری عام ہو جائے گی تو 2 سزائیں اللہ دے گا۔ ایک تو جوان موتیں آئیں گی، جوان بچے کچھ بھی نہیں دیکھا چلے گئے، اور دوسری سزا اللہ یہ دے گا کہ ایسی بیماری آئیں گی جن کا علاج نہیں ملے گا۔
ایسے امراض ٹوٹ پڑے. اگرچہ میں آپ کو ایسی تقریر بھی سنا سکتا تھا جس پہ آپ بہت زیادہ محظوظ ہوتے، پر میں نے اس جمعے میں ایسا موضوع چنا ہے جس کا ہمیں خاص ضرورت ہے. بھائی دیکھے تو صحیح کہ ایسا تو نہیں کہ ہم ان عیبوں میں مبتلا ہیں. میرے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جب تم نیکی کا حکم دینا اور برائی سے منع کرنا چھوڑ دو گے پھر اللہ تم پر ظالم حکمران مسلط کرے. اور اگلے لفظ اس سے بھی زیادہ سخت ہیں. محبوب فرمانے لگے پھر تمہاری نیک لوگ دعائیں بھی کریں گے تو اللہ وقتی طور پر ان کی دعاؤں کو بھی قبول نہیں فرمائے گا، اس لیے کہ تم لوگوں نے نیکی کا حکم دینا اور بھلائی سے روکنا چھوڑ دیا. عزیزو یاد رکھو جب گناہ عام ہوتے تو پھر حالات بدلتے اور لوگوں کو سزا ملتی ہے ان کے گناہوں کی، بلکہ یہاں تک لکھا ہے کہ نیت خراب ہو تو سزا شروع ہو جاتی. کیا خراب ہو؟ بولیے گا. نیت بھی خراب ہو تو سزا. حضرت رومی کہتے ہیں کہ ایک بادشاہ کو پتہ چل گیا کہ ایک آدمی نے بڑا اچھا باغ لگایا ہے، خوبصورت باغ ہے، مالٹے کا، کنوں کا باغ، بڑا پیارا. بادشاہ نے کہا ذرا جا کے دیکھتا ہوں. بادشاہ سلامت باغ دیکھنے آئے تو اب وہ مزدور آدمی تھا، عام آدمی تھا جس نے باغ لگایا، کسان تھا. اس کو کہا کہ چند کنوں توڑ کے لایا تو بڑے پیارے لگے. ایک دو اور لایا، کھائے، بڑے میٹھے، بڑے پیارے، بڑے توانا، بڑا مزہ آیا. تو بادشاہ کے دل میں خیال آیا کہ اس پہ قبضہ نہ کر لوں باغ پہ. ہمارے یہاں نا کرائے پہ دکان دیتا نا مالک، جب کسی غریب کی چل جاتی ہے کہتا تو خالی کر، میں نے خود ڈال لی ہے. چل گئی نا اس کی، حالانکہ رزق اپنے اپنے نصیب کا ہے. رزق اپنے اپنے نصیب کا ہے، جس کو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے عطا کرتا ہے. تو اس کو کہا کہ اور توڑ کے لا، اور دل میں خیال ہے کہ یار اتنا اچھا باغ ہے قبضہ کر لیتے ہیں. ہماری حکومتیں قبضہ کر لیتی ہے کہ کوئی چیز اچھی لگ جائے. اب وہ کسان 2-3 کنوں توڑ کے لایا، اس نے کھائے تو کھٹے نکلے، ترش تھے. کہنے لگا تجھے کیا ہو گیا ہے؟ تو بندہ بڑا صاحب دل تھا، کہنے لگا میں تو ٹھیک ہوں، آپ اپنی نیت سے پوچھیں کہیں خراب تو نہیں ہو گئی. تو کنوں میں بھی اس کا اثر آ گیا ہے. اپنی نیتیں بگڑ جائیں نا، نیتیں. اب ایک بات کہنے لگا ہوں، غور سے سننا. جب تک دو بھائی اکٹھے کاروبار کرتے ہیں نیت ہوتی ہے کہ ہمارا گھر چلے گا، تب تک اللہ برکت دیتا ہے. اور جب اپنی اپنی جیبیں سمیٹنے لگ جاتے ہیں نا کہ یہ میرا 5,000 ہے آج میں گیا تھا اگرائی کرنے، یہ میرا 10,000 ہے آج میں نے زیادہ کر، جب وہ ٹٹولنے لگتے ہیں پھر اس دکان سے بھی برکت اٹھ جاتی ہے، پھر وہاں سے بھی برکت چلی جاتی ہے. فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ. فرمایا جب تو میں منہ پھیر لیتا ہے پھر تیری زندگی اللہ تنگ کر دے، پھر وہاں سے بھی برکت، خوبصورتی، اثر اٹھ جاتا ہے. ایک سنار نے گلی میں ایک یتیم چھوٹے سے بچے کو گھومتے دیکھا تو سنار بے اولاد تھا، بچے کو اٹھا کے گھر لے آیا. 18 سال اس بچے کی پرورش کی، اس کو پالا پوسا، جوان کیا. سنار کے پاس وہ دکان پہ چلا جاتا، وہ کئی دفعہ دکان پہ رہتا، کئی دفعہ گھر میں رہتا. ایک دفعہ وہ دکان پہ تھا، بچہ گھر تھا، 18 سال کا جوان. اس کی بیوی اکیلی تھی. وہ جس نے ماں بن کے پالا تھا اس نے اسی پہ حملہ کر دیا، اس کا بازو بری نیت سے تھاما. بیوی چیخی. تھوڑی دیر گزری تو وہ نوجوان پیروں میں بیٹھ گیا، کہنے لگا اماں پتہ نہیں مجھے کیا ہوا. شام کو سنار آیا، بیوی چیخنے لگی، چلانے لگی، کہنے لگی آج عجیب بات ہوئی، جس کو میں نے جگر کا خون دے دے کے پالا اسی نے گندی نظر ڈالی. سنار محو حیرت ہے. بیوی کا خیال تھا کہ لت اٹھائے گا، ڈنڈا اٹھائے گا، نوجوان کو مارے گا، لیکن وہ رونے لگ گیا. اس نے کہا آج اس نے میرا بابو تھاما ہے، جانے کیا کیا ہے. پریشان ہونے لگ گیا، سجدے میں گر گیا. کہا تو بتاتا کیوں نہیں؟ تو وہ سنار کہنے لگا اس کی غلطی نہیں. 18 سال کے بعد آج مجھ پر بھی شیطان سوار ہوا تھا. ایک عورت آئی تھی، اپنے بازوؤں میں چوڑیاں پہننا چاہتی تھی تو میں نے بھی گندی نظر سے ہاتھ ڈالا تھا. رب کریم نے مجھے فوراً اس کی سزا دی. ان کے گھروں میں بیٹیاں ہوتی ہیں، ان کی نظریں گندی نہیں ہوتی.
جو بیٹیوں کے باپ ہوتے ہیں، جو بہنوں کے بھائی ہوتے ہیں، ان کی نظریں گندی. اور اگر تو ٹیلی فون کرتا ہے، تو کسی عورت کے ساتھ تعلق رکھتا ہے، تو یہ بات لکھ لے: امام فخر الدین رازی 1، علامہ اسماعیل حقی 2، ملا جلال الدین رومی 3، امام خازن 4، امام جلال الدین سیوطی 5. 5 حدیث کے استاد اور محدث لکھتے ہیں کہ اگر تو کسی پر گندی نظر ڈالے گا تو تیرا گھر بچ سکتا، یاد رکھ نہیں بچے، اس لیے کہ تیری نظر ہے کسی کی بیٹی کو بیٹی سمجھ، تاکہ تیری بچی کا پردہ قائم رہے. حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم دشمن پر غالب آ گئے. جب غالب ہوئے تو اس نے معاذ اللہ حضرت علی پر تھوک دیا. کافر تھا، اس کا ارادہ یہ تھا کہ میں حضرت علی کو غصہ دلاتا ہوں تاکہ یہ مجھے جلدی مار دے، لیکن اسے نہیں پتا تھا یہ علی ہے. اسے نہیں خبر تھی کہ یہ جو خمیر ہے نا، ان کی تربیت مدینے والے محبوب نے فرمائی ہے. یہاں جو چمک دمک ہے اس کا رنگ ساری دنیا سے نرالا ہے، انوکھا ہے، شاندار ہے، وزادار ہے، کمال ہے. کہا حضرت علی پر معاذ اللہ میں یہ کام کرتا ہوں تاکہ وہ جلدی قتل کر دیں گے، لیکن جب اس نے مولا علی کی طرف یہ نازیبا حرکت کی تو حضرت علی نہ تلوار چھوڑ کے پیچھے ہٹ گئے. توجہ کرنا، رزلٹ دیکھنا. مولا علی پیچھے ہٹ گئے اور فرمانے لگے جا تو آزاد ہے. وہ کہنے لگا میں آزاد ہوں کس طرح، کیسے؟ تو حضرت علی فرمانے لگے میرا تیرا ذاتی جھگڑا تو کوئی نہیں نا، نہ تو نے میری زمین پہ قبضہ کیا، نہ میرا مال لوٹا، نہ میری عزت پر ہاتھ ڈالا. میرا تیرا جھگڑا اللہ کی رضا کے لیے، خالص اس لیے کہ تو اللہ کی نافرمانی کر رہا، خالصتاً اس لیے تیرا اور میرا یہ جھگڑا ہے. باقی جہاں تک تعلق اس بات کا ہے کہ اب تو نے میری ذات شامل کر دی، اب تو نے مجھے تکلیف دے دی، اب تو نے مجھے اذیت میں مبتلا کر دیا. تو حضرت مولا علی شیر خدا فرمانے لگے اب ذات آ گئی ہے میری بیچ میں، اب میری ذات بیچ میں آ گئی ہے. اب اگر میں تجھے قتل کروں گا تو لگے گا میں نے اپنے ذاتی غصے میں قتل کیا، لہذا اب معاملہ یہ ہے کہ میں تجھے آزاد کرتا ہوں، اب تو چھٹی کر سکتا ہے، جا سکتا ہے، دوبارہ کبھی میرے ہاتھ آئے گی تو دیکھی جائے گی. مولا کائنات نے اسے چھوڑ دیا، لیکن وہ حضرت علی کا غلام بن گیا. وہ غلام بن گیا، کہنے لگا علی اب سمجھ آئی ہے کہ دین کتنا شاندار ہے، دین کتنا اعلیٰ ہے، دین کی قدریں کتنی پاکیزہ اور کتنی حسین ہے، اور کتنا منور ہے محبوب کریم کا دین. آپ مجھے کلمہ ہی پڑھا دیں. گویا جو بندہ تلوار سے فتح نہ ہو سکا وہ مولا علی کے خلوص سے فتح ہو گیا. حضرت علی کے خلوص سے، للہیت سے، اللہ کے ساتھ جو ان کا رشتہ تھا، اس رشتے کی برکت سے وہ آدمی فتح ہو گیا. میرے بھائی، خلوص والا جو عمل ہوتا ہے نا، خلوص والا، وہ تو بڑا تھوڑا بھی ہو تو قبول ہوتا ہے. اس میں بڑی، دیکھیں نا، اللہ کی بارگاہ میں مقدار نہیں دیکھی جاتی، معیار دیکھا جاتا ہے. مقدار نہیں دیکھی جاتی، معیار دیکھا جاتا ہے. ہمیں پتہ ہوتا ہے سامنے والا ہمیں بدھو بنا رہا ہے، لیکن ہم بن رہے ہوتے ہیں، وہ کہہ رہا ہوتا ہے. میں نے دیکھا ہے بہت سارے استادوں کی خواہش ہوتی ہے شاگرد میری تعریف کرے. استاد جی کیا بات، تو شاگردوں مریدوں سے تو تعریف بندہ کرا ہی لیتا ہے، اس میں کون سی ایسی بات؟ مزہ تو تب ہے جب اہل خیر بات کرے، اچھے لوگ، غیر جانبدار لوگ جملے تعریف کی خواہش چھوڑ دیں، چھپ کرنے کی کریں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے بہترین مسلمان ہے جو متقی زیادہ ہو، بے نیاز ہو، دنیا کے مال پر اس کی توجہ نہ ہو، اور فرمایا اس کی یہ بھی خواہش نہ ہو کہ لوگ اسے اچھا کہیں. دیکھیں نا، انبیاء کرام علیہ السلام کو دنیا میں کتنے لوگوں نے اچھا کہا. آپ ذرا غور تو کریں. جو اکثریت ہوتی تھی وہ تو مخالف ہوتی تھی. زیادہ تر لوگ تو ان کے بارے میں خیر کے جملے اور ان کی ستائش نہیں کرتے تھے،
لیکن اللہ کے پیغمبر پھر بھی اپنا کام کرتے جاتے، پرواہ ہی نہیں کوئی کیا کہہ رہا۔ اس لیے تعریف کی خواہش چھوڑ دیں، تعریف سے باہر آئے۔ تعریف نقصان دیتی ہے۔ میں نے پہلے بھی ایک دفعہ عرض کیا تھا، صوفیاء میں ایک گروہ گزرا ہے، داتا علی اجویری نے اس کا ذکر کیا، اس کو کہتے ہیں ملامتی فرقہ۔ ان پر کوئی ملامت کرے تو وہ راضی ہوتے، ان کو کوئی برا کہے تو وہ خوش ہوتے۔ حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بات لکھی آپ نے، فرماتے ہیں کہ وہ ایک دن بسطام کے بازار سے گزر رہے تھے تو لوگ، رمضان کا مہینہ تھا تو لوگ اپنی دکانوں سے اٹھ اٹھ کے آنے لگے، اپنا کاروبار چھوڑ کے ملنے لگے۔ تو حضرت بایزید فرماتے ہیں کہ میرے دل میں خیال آیا، بادشاہ بھی آئے تو کوئی دکان نہیں چھوڑتا، کتنا میرا مقام ہے، کتنا میرا درجہ ہے کہ لوگ آ رہے ہیں۔ فرماتے ہیں شیطان نے میرے نفس کو بڑا کر، میں نے رمضان کے مہینے میں کوئی کھجور اٹھائی، ریڑھی سے اور منہ میں رکھ لی، کھائی بھی نہیں، رکھ لی۔ لوگ کہنے لگے دفع کرو، یہ بھی کوئی بلی ہے، روزہ ہی نہیں رکھا ہوا۔ فرماتے ہیں لوگوں نے مجھے بڑا برا کہا، میں دنیا سے ٹوٹ گیا پر میرا اپنے رب سے رشتہ مضبوط ہو گیا۔ میں اس دن جا کے رویا اس کی بارگاہ میں۔ تو یہ جو ہے نا تعریف کا چکر، شیخ سعدی فرمایا کرتے تھے لکڑی کو گھن کھاتی ہے اور بڑے لوگوں کو تعریف کھا جاتی ہے۔ بڑے لوگ جو تھے نا پرانے بادشاہ، انہوں نے قصیدے پڑھنے کے لیے شاعر رکھے ہوئے تھے، چودھری، سردار، رئیس، سیٹھ، ان لوگوں کو کون سی چیز خراب کرتی ہے؟ وہ لوگ آگے گزر جاتے ہیں جو ان کو چودھری کہہ کے سلوٹ کرتے ہیں، چودھری صاحب پیچھے رہ جاتے ہیں۔ وہ تو بنا کے چلا گیا، اسے کام نکال کے چلا گیا۔ تو کبھی بھی زندگی میں تعریف کی خواہش پیدا نہ کریں، اور صوفی تو تعریف کراتا ہی نہیں، درویش تو تعریف کراتا ہی نہیں۔ وہ کہتا ہے مجھے بندوں کی تعریف سے کیا غرض، میں نے تو وہ والی تعریف کرنی ہے جو میرا رب میری کرے گا۔ آخرت کی طرف توجہ، تو تعریف پر غور نہ کریں، تعریف کی خواہش نہ کریں، لیکن ایک بات ضرور دل میں پیدا کریں، یہ ضرور سوچیں کہ اچھے بندے اور مخلص لوگ، شریف لوگ آپ کے بارے میں رائے کیا رکھیں، یہ ذہن ضرور بنائیں۔ مخلص جو آپ سے مخلص ہیں، مخلص لوگ، اچھے لوگ، شریف لوگ آپ کے بارے میں کیا رائے رکھتے، اس رائے کا خیال رکھنا بھی دین کا حصہ ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے میں کھڑا تھا، یہ بخاری شریف میں حدیث ہے، فرماتے میں کھڑا تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں تو ایک جنازہ گزرا۔ جنازہ جو اٹھانے والے تھے نا، وہ کہہ رہے تھے کہ یہ بڑا ہی اچھا انسان تھا، اس نے غریبوں کی خدمت کی، دین کی نوکری کی، لوگوں سے پیار کیا، ماں باپ، بہن بھائی، رشتہ دار، ہر ایک کے لیے اس کا رویہ اچھا تھا۔ فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جنازہ اٹھانے والوں کی بات سن کے فرمایا واجبت، اس پر واجب ہوگی۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں تھوڑی دیر کے بعد ایک اور جنازہ گزرا، اور جنازہ اٹھانے والے کہہ رہے تھے بڑا شریر آدمی تھا، زبان کا برا، دھوکے باز، فراڈیا، بے ایمان، مال کھانے والا، لوگ یہ باتیں کر رہے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا واجبات، اس پر بھی واجب ہو گئی۔ حضرت عمر کہتے ہیں جنازے گزر گئے دونوں، میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس کو لوگ اچھے جملوں سے یاد کر رہے تھے اس پر بھی واجب ہو گئی، اور جس کو لوگ برے جملوں سے یاد کر رہے تھے اس پر بھی واجب ہو گئی۔ تو محبوب نے وہاں لفظ ارشاد، یہ بخاری کے لفظ ہے، فرمایا انتم شہداء اللہ فی الارض، فرمایا عمر تم لوگ زمین پر میرے اللہ کے گواہ ہو، تم لوگ، چونکہ اشارہ حضرت عمر کی طرف ہے تو اس سے مراد نیک لوگ، اس سے مراد پرہیزگار لوگ، اچھے لوگ۔ انتم شہداء اللہ فی الارض، تم لوگ زمین پر اللہ کی گواہ ہو۔
فرمایا جس کو جنازہ اٹھانے والے لوگوں نے کہا کہ یہ بندہ اچھا تھا، تو میں نے کہا واجبت، اس پر جنت واجب ہو گئی۔ اور جس کو جنازہ اٹھانے والے لوگوں نے کہا شریر تھا، برا تھا، نالائق تھا، تکلیف دیتا تھا، چونکہ تم زمین پر اللہ کے گواہ ہو، تو میں نے کہا واجبت، اس پر جہنم واجب ہوگی۔ اپنے مخلصین کے بارے میں ضرور یہ خیال کریں کہ ان کی آپ کے بارے میں رائے کیا ہے۔ رائے، اچھے لوگوں کی رائے ہمیشہ مخلصین کی رائے۔ ایک درویش نے ایک عجیب بات لکھی ہے، ہمارے یہاں کہا جاتا ہے نا زبان خلق کو نکارہ خدا سمجھو، اس سے مراد ہر آدمی کی رائے نہیں ہوتی ہے۔ بہت سارے لوگ تو حسد میں آ کے بھی باتیں کرتے ہیں، ان کی رائے یہاں مقصود نہیں، مخلصین کی، خیر والے لوگوں۔ اچھے کچھ لوگ تو ایسے ہوتے ہیں جن کی کسی کے بارے میں بھی رائے ٹھیک نہیں ہوتی، وہ جب بھی بات کرتے ہیں یا حسد کی بنیاد پہ کرتے ہیں یا بغض اور کینے کی، ان کی بات نہیں۔ لیکن باقی جو خیر والے لوگ، مثبت جو طبقہ ہے، جو اچھی سوچ کا حامل، وہ ہمیں پتہ ہوتا ہے کون سا بندہ کس طرح کا۔ ایک درویش کہتے ہیں کہ ایک دفعہ طوفان آ گیا ہماری بستی میں، تیز طوفان، تو ایک آدمی بہت بڑے درخت کے نیچے کھڑا تھا، تو ایک شخص نے اس کو کہا بھائی طوفان بڑا سخت آنے والا ہے، پتہ نہیں کیا بنے گا، گھر چلا جا۔ اس نے کہا میرا اللہ مجھے بچا لے گا۔ ایک اور بندہ دور سے دوڑا آیا، اس نے کہا بھائی تو شاید خیال نہیں کر پا رہا، طوفان آنے والا ہے بڑا سخت، بڑا سخت، بڑا تیز طوفان آنے والا ہے۔ ہاں تیز طوفان آئے گا، گھر چلا جا، بچ جائے گا۔ اس نے کہا میرا اللہ بچائے گا۔ پھر ایک تیسرا شخص آیا جو اس سے پیار کرتا تھا، اس نے بھی یہی جملے کہا گھر لوٹ جا، طوفان تیز ہے، تو بچ جائے گا ورنہ پتہ نہیں کیا بنے گا۔ تین لوگوں نے پیغام دیا، اس نے تیسرے کو بھی کہا میرا اللہ مجھے بچائے گا۔ اب وہ لوگ تو چلے گئے، اچانک طوفان تیز آیا، درخت کا ایک بہت بڑا حصہ ٹوٹا، موٹی لکڑی ٹوٹی، اس کے سر پہ لگی، بندہ انتقال کر گیا۔ لوگ بحث کرنے لگے کہ اس کا تو یقین ہی بڑا کامل تھا، اس نے تو 3 دفعہ کہا تھا میرا اللہ مجھے بچائے گا، پھر مر کیسے گیا؟ تو وہ درویش اٹھے، وہ کہنے لگے وہ جو 3 پیغام اسے ملے تھے نا گھر چلے جا، وہ رب کی طرف سے ہی ملے تھے۔ وہ جو 3 مخلصین نے اسے آ کے کہا تھا نا کہ بچ جا اس گلی سے، تو وہ بھی آوازیں قدرتی تھی، وہ بھی اسے اللہ، دیکھے نا رب کریم کوئی زمین پر اتر کر سامنے کھڑے ہو کر تو کلام نہیں نہ کرتا، وہ کسی نہ کسی رنگ میں، کسی نہ کسی انداز میں اپنے بندوں کو کسی نہ کسی وسیلے سے پیغام دیتا ہے نا۔ تو وہ 3 پیغام جو آئے تھے تو اسے اس نے کیوں نہیں نکارا ہے خدا سمجھا، وہ گھر کیوں نہیں گیا؟ جب تیرا مخلص تجھے روز پیغام دیتا ہے کہ تو بچ جا اس گلی سے، تو اگر نہیں نہ بچتا تو پھر تو آواز قدرت پر لبیک نہیں کہہ رہا۔ اگر تیرا بڑا پیارا تجھے روز سمجھاتا ہے نا کہ یہ گلی چھوڑ دے، یہ تیرے والی نہیں، اور تو پھر بھی اسی گلی سے گزرتا ہے، تو پھر تو کچھ ایسی باتوں کو کچل رہا ہے جو تیرا بڑا نقصان کرے گا۔ بھائی مخلصین جب بات کریں تو ان کی بات کا خیال رکھ، غور کیا کر، تیرے مخلص تیرے بارے میں حضرت عبداللہ ابن عمر، حضرت عمر کے بیٹے تھے، حضرت حفصہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ ہے، حضرت عمر کی بیٹی ہیں۔ ایک دن حضرت عبداللہ ابن عمر کہنے لگے حفصہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھنا ان کی میرے بارے میں کیا رائے ہے۔ اچھے لوگوں کا خیال کر، دیکھیں نا حضرت ابو بکر نے بھی ایک دن حضرت بلال سے کہا تھا حضور سے پوچھ کے بتانا، اور یار تم کبھی خیال ہی نہیں کرتا اس بات کا۔ فرمایا پوچھ کے بتانا ابو بکر کے بارے میں ان کی رائے کیا ہے، پوچھ کے بتانا، پتہ تو چلے، ان سے بات کرنا۔ ہم نے کبھی سوچا ہے ہماری اماں ہمارے بارے میں کیا سوچتی ہے؟
کتنے بد نصیب ہیں وہ بیٹا جس کے ماں باپ اس سے بات کرتے ہوئے ڈرتے ہیں کہ پتہ نہیں کہاں سے بولے گا۔ کبھی ہم نے سوچا ہے کہ ہمارے اساتذہ اور مشائخ کا ہمارے بارے میں رویہ کس طرح کا ہے؟ ہر استاد کو کھڑا کر کے کبھی کہا نہیں جا سکتا کہ جا میرا بیٹا میرے لیے فلاں چیز لے کے آ۔ کچھ کا پتہ ہوتا ہے، ہر مرید کو ہر بات نہیں بتائی جا سکتی، کچھ کا پتہ ہوتا ہے اس کا رویہ کس طرح کا، یہ کس مزاج کا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت حفصہ کی ڈیوٹی لگائی، فرمایا پوچھ کے بتانا محبوب سے میرے بارے میں رائے کیا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم شام کو گھر آئے تو وہ بہن تھی نا، انہوں نے تو کہا جب کبھی موقع ملے تو وہ بہن تھی، انہوں نے کہا موقع کی کیا بات ہے، میرے بھائی نے کام بتایا۔ اسی دن ہی محبوب پاک علیہ السلام سے پوچھنے لگی، کہنے لگی یا رسول اللہ عبداللہ ابن عمر کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ تو میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا عبداللہ لڑکا تو بڑا اچھا ہے تو رجل صالح نیک ہے، لیکن میں نے سنا ہے کہ عشاء پڑھ کے سوتا ہے اور فجر کی نماز تک سویا ہی رہتا ہے، وہ 2 نفل بھی تہجد کے نہیں پڑھتا۔ فرمایا یہ اس کی کمزوری مجھے پسند نہیں، یہ اس کا انداز مجھے بھلا نہیں لگتا، یہ خامی ہے اس کہ عشاء کے بعد غافلوں کی طرح بستر پہ لیٹتا ہے اور پھر فجر تک لیٹا ہی رہتا ہے۔ اس کو چاہیے کچھ وقت اٹھ کے رب کی عبادت بھی کرے۔ حضرت حفصہ کہتی ہے میں نے کہا کہ بھائی محبوب کہتے ہیں بندہ تو بڑا اچھا ہے پر فجر تک غافلوں کی طرح سویا رہتا ہے، رات پوے تے بے دردانو نیند پیاری آوے، درد مندانو یاد سجن دی ستے امیان جگاوے۔ فرمایا وہ سویا رہتا ہے؟ تو حضرت عبداللہ ابن عمر کہنے لگے بہن تو گواہ ہو جا، آج کے بعد تیرے بھائی کی تہجد کبھی قضا نہیں ہوگی، میں وقت پہ پڑھا کروں گا، اس لیے کہ مجھے تو سرخ روح ہونا ہے آقا کی نگاہوں میں۔ زمانے کیا ہے کیا ناصر بھلا جانے برا جانے کہ موج ہے دنیا کیا کہتی ہے، مجھے تو حضور کی نظر میں اپنے آپ کو صحیح ثابت کرنا ہے۔ تو یاد رکھیں اہل خیر کی ہمارے بارے میں رائے کیا ہے، اس کی ہمیں خبر ہونی چاہیے۔ اچھے لوگ ہمارے بارے میں کیا کہتے ہیں، یہ چیز ہمارے لیے سرمایہ ہونی چاہیے، ہم ان چیزوں کو یاد رکھنا چاہیے۔ حضرت ابو مرخی رناس بچپن سے ہی بہت نیک انسان تھے، وہ نماز پڑھتے، روزہ رکھتے اور ہمیشہ اللہ کا ذکر کرتے رہتے تھے، لیکن ایک بار ان سے ایک چھوٹی سی غلطی ہو گئی۔ ایک دن ان کی بوڑھی ماں نے انہیں پانی لانے کے لیے آواز دی۔ ابو مرخی اس سمے کسی کام میں لگے ہوئے تھے، اس لیے انہوں نے دیر سے جواب دیا۔ ان کی ماں کو تھوڑا برا لگ گیا اور وہ چپ ہو گئیں۔ ابو مرخی رہٹ کو اس بات کا احساس تو تھا، لیکن انہوں نے سوچا کہ شاید ماں ناراض نہیں ہوں گی، لیکن دھیرے دھیرے انہوں نے محسوس کیا کہ ان کی عبادت میں پہلے جیسا مزہ نہیں رہا۔ دعا کرتے ہوئے دل بھاری محسوس ہوتا تھا۔ انہیں سمجھ آ گیا کہ شاید ماں دل ہی دل میں ان سے ناراض ہیں۔ ایک دن صبح صبح وہ اپنی ماں کے پاس گئے، ان کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ انہوں نے کہا امی اگر مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہو تو مجھے معاف کر دیجئے۔ ماں نے بیٹے کو یوں روتے دیکھا تو ان کا دل پگھل گیا۔ انہوں نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور کہا بیٹا میں نے اسی دن تمہیں معاف کر دیا تھا، اللہ تمہیں بہت اونچا مقام دے۔ بس ماں کی دعا کا اثر ہوا اور حضرت ابو مرخی رہٹ چارہ کی عبادت میں پھر سے نور آ گیا۔ اللہ نے انہیں بہت بڑا مقام دیا اور لوگ انہیں ولی اللہ کہنے لگے۔